فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے، قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے، مسلم کا عمل قرآن پر ہو وہ دور حکومت پھر آئے، پھر تیری حکومت قائم ہو، قانون تیرا پھر جاری ہو، محکوم ہو تیرا سارا جہاں، محکوم یہ انسان مٹ جائے، بس تیرا ہی انسان بندہ ہو اور تو ہی اس کا ملجا ہو، وہ وقت خدایا پھر آئے، وہ دور خدایا پھر آئے۔ اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ، جو کوئی پڑھ کے عمل کماوے، اے قرآن نورانی شیشہ، جو کوئی پڑھ کے عمل کماوے، اے قرآن نورانی شیشہ، تے رب دے راز بتاوے، جو کوئی پڑھ کے عمل کماوے، او سدھا جنت جاوے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات، مالک ارض و سماوات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ قرآن شفا بھی ہے اور یہ قرآن رحمت بھی ہے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں بتایا کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے یہ
گھاٹے کی چیز ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی عملی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے سینے میں درد ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو۔ تم نے سنا نہیں، رب کا فرمان ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے شفا عطا فرماتے ہیں، اور یہ شفا ہے، جتنی بیماریاں ہیں اللہ رب العزت ان سے شفا عطا فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ اور یہ قرآن ایک ایسی عمل کی کتاب ہے کہ جو با وفا کتاب ہے، وفاداری کرنے والی کتاب ہے۔ اگر انسان اس کتاب سے وفا کرتا ہے تو یہ کتاب بھی انسان سے وفا کرتی ہے، اور یہ اتنی وفادار کتاب ہے کہ یہ دنیا میں بھی ساتھ دیتی ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی انسان کا ساتھ دیتی ہے، اور اتنا ساتھ دیتی ہے، اتنا ساتھ دیتی ہے کہ یہ انسان کے ساتھ اس کی قبر میں بھی اتر جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ حشر میں بھی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کروانے تک اس انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے۔ اتنی وفادار کتاب ہے، اتنی وفادار کتاب ہے کہ جو انسان اس کتاب سے اپنا تعلق، اپنا ناطہ جوڑ لیتا ہے۔ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کیے بنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام نہیں فرماتے، سوتے نہیں تھے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرتے تھے تو رات کو سوتے تھے، اور یہ سورۃ الملک کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ ملک وہ ہے کہ جو انسان کے لیے سفارش کرتی ہے، اس کے بارے میں جھگڑا کرتی ہے اور اس کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اور یہ رات کو 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں اس سورت کو پڑھنے میں، کتنا مشکل کام ہے۔ اور اللہ کے پیارے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک صحابی رسول سفر پر کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں انہوں نے، شام کا وقت ہوا، انہوں نے ایک جگہ پر خیمہ نصب کیا۔ اب جب خیمہ نصب کیا تو وہ ایک قبر کی جگہ تھی، برابر ہو گئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ، ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ قبر کی جگہ ہے، انہوں نے اسی جگہ پر خیمہ نصب کر لیا۔ اسی میں آرام کرنے کے لیے آپ ابھی بیٹھے ہی ہیں تو آپ کے کانوں میں سورۃ الملک کے پڑھنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اب یہ حیران ہوئے کہ یہ یہاں تک کہ پوری سورۃ الملک ختم ہوئی اور اس کے بعد وہ آواز بند ہو گئی۔ یہ صحابی رسول اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے تو آج یہ ماجرا دیکھا کہ میں نے جس جگہ پر خیمہ نصب کیا مجھے نہیں معلوم تھا نیچے قبر ہے، لیکن وہ بعد میں آثار سے محسوس ہوا کہ یہاں پر قبر تھی، تو یا رسول اللہ میں وہاں پر قبر کے اوپر خیمہ نصب کیا تو مجھے وہاں سے سورۃ الملک کے پڑھنے کی آواز آئی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الملک وہ ہے جو انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، جو عذاب قبر، اب یہ قبر کے اندر کہتے ہیں انسان کا مال، انسان کی اولاد، اس کے اہل و عیال اس کی قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور قبر میں ساتھ اترنے والی کوئی چیز نہیں ہے ان میں سے۔ اگر رشتہ دار بھی قبر میں اترتے ہیں تو وہ بھی واپس باہر آ جاتے ہیں، اس کے بعد صرف انسان کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں موجود رہتے ہیں، اور ان اعمال میں سب سے بہترین ساتھی وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر انسان نے دنیا میں اس قرآن سے اپنی دوستی لگائی ہوگی تو یہ قرآن قبر میں بھی اس انسان کے لیے مونس اور غمخوار بن جائے گا، اس کے لیے قبر میں بھی غمخواری کرے گا اور اس کے لیے حشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور اس کو جنت میں داخل کروانے تک اس انسان کا ساتھ دے گا۔ اور یہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس قرآن کی شفاعت کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے حق میں سفارش کرتے ہیں، اور ان کی سفارش اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور اللہ ان کی سفارش پر بندے کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے،
تو اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے دل کا زنگ کس طرح سے اتاریں، دل تک تو کوئی چیز جاتی نہیں ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے سب سے بہترین اور انمول نسخہ جو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک تو اپنی موت کو یاد رکھا کرو، اپنی موت کو مت بھولو، اس لیے کہ تم موت کو بھول جاتے ہو مگر موت نہیں تمہیں بھلاتی، اپنی موت کو یاد رکھو۔ اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، یہ تمہارے دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے نسخہ ہے۔ اتنا خوبصورت نسخہ جو دل کا زنگ اتار دیتا ہے، دل کو کلی کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے دل کو۔ اور یہ قرآن کریم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رات کو 1/3 قرآن پاک پڑھ کے سوئے، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کے سو جائے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا لمبا وقت کون دے گا کہ جو 1/3 قرآن پاک رات میں پڑھ کے سوئے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا نسخہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی، گویا تم نے 1 قرآن کی تلاوت کر لی، اللہ تمہیں 1 قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اتنا پیارا نسخہ، اتنا پیارا نسخہ کہ اللہ رب العزت اس قرآن، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی 1000 آیتوں کو پڑھ کے رات کو سو سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1000 آیت؟ کہا ہاں 1000 آیت۔ کہا یا رسول اللہ 1000 آیت تو بڑا مشکل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رات کو سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، چھوٹی سی سورت، فرمایا جو اس سورت کو پڑھ لیتا ہے فرمایا اللہ اس کو 1000 آیت کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 1000 آیت کے پڑھنے کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے فرمایا یہ 70 گنا دوسری نیکیوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی۔ تو میرے بھائیوں رات کی تاریکی میں پڑھیں یا دن کے اجالے میں پڑھیں، یہ قرآن مونس ہے، یہ قرآن غمخوار ہے، یہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے، یہ قرآن ساتھ دینے والا ہے۔ جو بیماریوں سے، جو انسان کے اندر کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، جتنی بھی بیماریاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں یا انسان کے بدن کے اندر پائی جاتی ہیں یا انسان کے سینے کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری بیماریوں کو دور کرنے کا نسخہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا فرما دیا۔ اور وہ کون سا نسخہ ہے؟ وہ اللہ کا پاک کلام ہے جو مجھے بھی اور آپ کو بھی ملا۔ اور اس قرآن پاک کے ملنے پر اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا بڑا اجر عطا فرما دیا کہ ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ رب العزت ہمارے لیے رحمتوں کی برسات فرما دیتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو صرف آپ پڑھتے رہیں تو آپ کو نیکیاں ملتی رہیں۔ یہ قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو سننے کا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس قرآن پاک کے ساتھ اپنی زندگی کو منسلک کرنے کا بھی ثواب ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ جس درجے میں بھی انسان لگتا جائے گا اللہ اس کو عزتوں کے تاج پہناتے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ زندگی بڑی عارضی اور فانی سی زندگی، بڑی مختصر سی زندگی، نہ جانے کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے۔ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کے پاک کلام کے لیے نکالیں کہ ہم اپنے اس وقت کے اندر اللہ کا پاک کلام بھی پڑھیں۔ دنیا داری تو سارے ہی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کے کلام کو وقت دینا، اپنے اللہ سے محبت کا اظہار ہے، یہ اپنے اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ کلام ہے جو رب العالمین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کریں۔ جب ان الفاظ کو اپنی زبان سے ہم ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی الفاظ کو زبان سے ادا کرنے پر ہمارے لیے وہ مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کا تصور بھی نہیں لا سکتے۔ احاطہ تصور سے بھی یہ چیز باہر ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتنا اس کے اوپر نواز رہے۔ تو اپنے صبح و شام کے اوقات میں سے کچھ نہ کچھ وقت سورت، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کو یاد کر کے اپنے قرآن پاک کو یاد کرنے سے ان چھوٹی صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، بڑی صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
صحابہ بیٹھے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پاک کی سورت اخلاص 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کو جنت میں ایک محل بنا دیتے. اب کسی اور کی تو یہ جرت نہیں پڑی. حضرت عمر پاس بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم 20 مرتبہ سورت الاخلاص کو پڑھ لیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں 2 محل جنت میں عطا کریں گے. اب یہ جنت کا ایک محل, ہماری دنیا تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جنت کا ایک محل 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کے پڑھنے سے اللہ عطا فرما دیتے ہیں. اب اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں, مالدار ہونا ضروری نہیں, اس کے لیے سرمایہ والا ہونا ضروری نہیں. قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت ہر ایک کو یاد ہوتی ہے. 10 مرتبہ پڑھ لیں ایک جنت میں محل, اور فرمایا اگر 20 مرتبہ پڑھ لیں. کہا یا رسول اللہ اگر 20 مرتبہ پڑھ لیں, میرے آقا نے فرمایا اللہ 2 محل دے دیں گے. کہا یا رسول اللہ اگر ہم 30 مرتبہ پڑھ لیں, میرے آقا نے فرمایا اللہ 3 محل جنت میں عطا کر دیں گے. کہا یا رسول اللہ اگر ہم پڑھتے چلے جائیں, فرمایا تم پڑھتے جاؤ اللہ جنت میں تمہارے لیے محلات بناتا جائے گا. اور بھائی جس سوسائٹی میں جس کا گھر ہو اس کو اس سوسائٹی میں جانے کی اجازت ہوتی ہے. اگر ہمارا جنت کی سوسائٹی کے اندر ہمارا محل الاٹ ہو گیا تو ہمارا جنت میں جانا بھی اللہ لازم کر دیں. تو میرے بھائیو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ اپنا فضل جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کلام کسی کی زبان پہ جاری نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نا دوسرے دعائیں مانگنے والے اپنی دعاؤں میں جو جو دعائیں مانگتے ہیں, قرآن پڑھنے والا ان میں سے کچھ نہیں مانگتا, صرف قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ ان دعائیں مانگنے والوں کو دعائیں مانگنے کے اندر جو کچھ عطا فرماتے ہیں, قرآن پڑھنے والے کو اللہ وہ سب کچھ بن مانگے عطا فرما دیتے ہیں. بن مانگے اللہ وہ عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ اور کچھ نہیں مانگ رہا, یہ صرف میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے, مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. اللہ اس محبت کے اظہار کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اس کی وہ دعائیں جو اس کے دل کے اندر ہیں, جو اس کے خیالات اس کی زبان تک بھی نہیں آئے, اللہ ان کو بھی پورا فرما دیتے ہیں اس قرآن پاک کی برکت سے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگی کے شب و روز اس قرآن کے ساتھ منسلک کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.